میں نے کہا جی سر کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا بھی ادھر آؤ، اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر جھاڑو میرے ہاتھ سے لے کر رکھ دی اور مجھے اپنے بیڈ پر لے گئے، کہنے لگی یہاں بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی، انہوں نے میرا دوپٹہ اتار دیا۔ میں نے کہا سر ایسا نہ کرے، میڈم گھر پر ہیں، وہ دیکھ لیں گی تو بہت برا ہوگا۔ لیکن ریحان صاحب کہنے لگے کہ وہ سو رہی ہیں، میں نے انہیں دوا دے رکھی ہے، وہ دیر سے اٹھیں گی۔ دراصل میں ڈر رہی تھی، ریحان صاحب لمبے چوڑے اور مضبوط آدمی تھے، یہ سوچ کر میں واقعی خوفزدہ تھی، اور میں صرف 18 سال کی تھی جبکہ ریحان 30 سال کے تھے، اس لیے میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ خیر ریحان نے میری ایک نہ سنی اور میرے کپڑے اتار دیے اور اپنے بھی اتار لیے، پھر وہ میرے اوپر آ گئے اور جیسے ہی انہوں نے دباؤ ڈالا میں زوردار چلانے لگی۔ ریحان نے میرا منہ دبا لیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ میں چلاتی رہی لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنا کام کیے بغیر نہیں رکے۔ میری آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی، میری بہت خراب ہو گئی۔ ریحان مجھے اٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن مجھے ہوش نہیں تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کھڑا کیا اور مجھے باتھ روم لے گئے۔ میں باتھ روم سے ہوتی ہوئی آہستہ آہستہ چلتی واپس آئی۔ مجھے ہوش نہیں تھا، میں خود سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، میری طبیعت بہت خراب تھی۔ جب ریحان نے دیکھا کہ میں واقعی ناساز ہے تو فوراً مجھے ہاسپٹل لے گئے، وہاں میرا علاج ہوا اور 1 گھنٹے بعد مجھے گھر چھوڑ گئے۔ جیسے میں گھر پہنچی فرزین پہلے ہی موجود تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کیا بات ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے، چلنے تو نہیں پا رہی؟ میں نے کہا مجھے چند بخار ہو گیا ہے، یہ دوائیاں ہیں۔ ریحان صاحب مجھے ہاسپٹل لے گئے تھے، امی اور فرزین مجھے کمرے میں لے گئے اور کہا آرام سے سو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد امی چائے لے کر آئی اور کہا کہ پی لو۔ میں نے اٹھ کر چائے پی۔ مجھے بہت درد ہو رہا تھا کیونکہ ریحان نے میری جو درد تھا وہی ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ امی صاحب کو برا کریں گے اور انہوں نے وہی کیا، انہیں ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ خیر میں نے چائے پی اور سو گئی۔ میں رات کو 9 بجے مجھے جگایا گیا اور کھانے کو کہا گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں باتھ روم گئی، دوائیں کھائیں اور پھر سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو درد اور بڑھ گیا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور پھر دوائیں لی۔ امی نے کہا تم کام پر مت جاؤ، فرزین کو بھیجتی ہوں۔ فرزین نے کہا ہاں میں اپنا کام کر کے چلی جاتی ہوں۔ فرزین نے جلدی سے اپنا کام کیا پھر ریحان کے گھر کام کرنے چلی گئی۔ جب فرزین ریحان کے گھر پہنچی تو اس نے گھنٹی بجائی۔ ریحان نے دروازہ کھولا۔ ریحان نے فوراً فرزین کو پہچان لیا، اسے دیکھ کر بولا فرزین تم یہاں؟ فرزین نے کہا ہاں ریحان بھائی، میرب کی طبیعت خراب ہے، اسے بخار ہے، اس لیے میں آج اس کی جگہ کام کرنے آ گئی ہوں۔ ریحان نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ فرزین اندر گئی اور کام کرنے لگی۔ ریحان اسے بار بار دیکھ رہا تھا کیونکہ فرزین مجھ سے بڑی اور زیادہ صحت مند تھی، اس کے بازو مضبوط تھے۔ یہ دیکھ کر ریحان کے دل میں برے خیالات آئے اور وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ فرزین نے پوچھا کیا ہوا ریحان بھائی، آپ تو مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ ریحان مسکرایا بولا فرزین تم بہت خوبصورت ہو، تم مجھے بہت پسند ہو۔ پھر ریحان ہیڈ آف اسٹیٹ اسے پکڑ لیا اور فرزین نے کوئی مزاحمت نہیں کی، شاید اس کے دل میں بھی کچھ تھا۔ وہ کافی دیر تک ایک دوسرے کے قریب رہے۔ پھر ریحان نے کہا تم میرب کی جگہ ہمارے ہاں کام کرنے آیا کرو۔ فرزین بولی ریحان میں تو بس دوسرے گھر میں کام کرتی ہوں، میرب کی تو صرف آج طبیعت خراب تھی اس لیے میں آ گئی ہوں، روز نہیں آ سکتی۔ ریحان بولا فرزین تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا اور تم سے شادی کروں گا۔ ریحان وہی کھیل فرزین کے ساتھ کر رہا تھا جو اس نے میرے ساتھ کھیلا تھا اور وہی باتیں کہہ رہا تھا۔ فرزین کو کیا پتا کہ یہ سب وہ میرے ساتھ بھی کر چکا ہے، نہ میں بتا سکتی تھی نہ ریحان ہی بتا۔ اب فرزین کے دل میں بھی ریحان کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا ریحان تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، کیا تم واقعی سے شادی کرو گے؟ تم امیر ہو، ہم غریب ہیں، تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ ریحان نے کہا میں سب کو منا لوں گا، تم بس تیار ہو جاؤ اور کل سے ہمارے ہاں کام کرنے آنا۔ فرزین بولی دیکھتی ہوں اگر کل میرب کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو پھر میں آ جاؤں گی۔ ریحان نے فرزین کی گال پر کس کے تھپڑ مارا اور کہا یار تم بہت اچھی لگتی ہو۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔